السلام علیکم۔ آخر 14 گھنٹے بعد عالیہ امین گنڈاپوری اور بشرا بی بی منظر عام پہ آ گئے ہیں۔ واہ جی واہ، کیا منطق پیش کی ہے۔ کہتے ہیں جی اگر گولیاں نہ چلاتے تو ہمارا انقلاب کامیاب ہو جاتا۔ عالیہ امین گنڈاپوری، تم سے تو وہ کھاریاں والے خسرے بھی بہتر تھے جنہوں نے اپنے لیڈر کو تھانے سے آزاد کروا کے چلے گئے۔ جب تم کفن باندھ کے آؤ گے اور کہو گے کہ ہم نے مارنا ہے اور خان کو جیل سے چھڑوانا ہے اور اسلام آباد پہ قبضہ کرنا ہے اور آگ لگانی ہے، تو تمہیں آگے سے پھول پیش کیے جائیں، یہ لو بھائی، یہ لو بھائی، یہ لو بھائی۔ جس طرح تم دم دبا کے بھاگے ہو نا، خدا کی قسم میں تیرا اگر بھائی ہوتا نا، تیرے بال بھی موڑ دیتا، تیری مونچھیں بھی موڑ دیتا اور تجھے ہمیشہ کے لیے میں کہیں بھیج دیتا کہ جناب جا موت کے کنویں میں ڈانس کر۔ خسرے، تمہیں یہ شرم نہیں آتی؟ اور وہ پنکی پیرنی، جادوگرنی، فراڈنی، دھوکے باز جو کہتی تھی میں مر جاؤں گی اور خان کو لے کے آؤں گی، تو ساری رات اس کے ساتھ یہ وہاں پہ مانسیرا کے پہاڑوں میں رہی ہے۔ یہ کھڑے رہنے تھا نا، لیڈر وہ ہوتا ہے۔ عمر ایوب بھی پیچھے بیٹھا تھا، وہ ڈکٹیٹر کا پوتا، وہ بھی پیچھے کھڑا ہے، باتیں سن رہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے اور وہ ہمارے بندے مارے گئے۔ کون سے بندے مارے گئے ہیں تمہارے؟ 2 بندے انہوں نے کہا جی کہ یہ دم گھٹنے سے مرے ہیں، 2 بندے۔ اور تم تو کفن باندھ کے آئے گے، تمہیں تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے کہ ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی ہے۔ تم تو گھر سے نکلے ہو، کفن تمہارے پاس تھے، سر پہ تم نے کفن باندھا ہوا تھا، تو تمہاری تو ادھر ہی قبرستان بننا چاہیے تھا تمہیں تو۔ تم تو ادھر ہی قبر میں چلے جاتے تو اف نہ کرتے کہ ہم بھائی قربانی دینے آئے ہیں، ہم خان کے لیے قربانی دینے آئے ہیں۔ لیکن تم تو جناب کہندے نے جی جو بچ گیا، جو مارا گیا وہ شہید، جو بچ گیا غازی، اور جو بھاگ گیا وہ نیازی۔ عالیہ امین گنڈاپوری، تم کو جناب شرم آنی چاہیے۔ میں قسم سے یہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ 5-6 دن شرم سے باہر نہیں نکلے گا، کہے گا یار میں کہتا کیا رہا ہوں اور میں کر کیا رہا ہوں۔ اور اب بشرا بی بی وہ نہیں نکلے گی۔ بھائی گرفتاری دینا کوئی گرفتاری تو لوگ بڑے لوگ آ کے خود چل کے گرفتاریاں دیتے ہیں کہ آؤ جی ہمیں گرفتار کرو، جیل بھرو، تحریک، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ یہ امین گنڈاپوری تم بزدل انسان ہو، گھٹیا انسان ہو، اور بشرا بی بی تم فراڈنی ہو، دھوکے باز ہو۔ پہلے 5 بچوں کے چھوڑ کے بھاگی تھی، اب پورا جلسہ چھوڑ کے بھاگی ہو۔ وہ بیچارے آپ کی خدمت کر رہے تھے جو بے ہوش ہو رہے تھے وہاں پہ، اور جو بھوک پیاس سے بے ہوش ہو رہے تھے وہ آپ کی خدمت کر رہے تھے کہ ہم نے۔ اور گنڈاپوری تیری تو ویڈیو سامنے آ گئی ہیں، تم تو خود بندوں کو ایسے سائڈیں مارتے ہوئے گاڑی آپ نے دوڑائی ہے وہاں سے، پل کے نیچے سے جہاں سے گزر رہے تھے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی، تم کو شرم نہیں آتی۔ جد سر جی کہتا جی بندہ بے شرم ہو جائے نا، اُدیاں موجاں ہوندیاں نے، موجیں، یا بندہ پاگل ہو جائے اس کی موجیں ہوتی ہیں کہ اس کی فکر دوسرے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہماری تحریک جاری ہے، آ نا پھر جاری ہے تا آ۔ اور میں آپ کو ابھی یہ بتا دوں، ابھی فوج حرکت میں نہیں آئی تھی۔ یہ جو آنسو گیس پھینکا ہے نا، صرف آنسو گیس پھینکا ہے، فوج حرکت میں نہیں آئی، یہ پولیس نے پھینکا ہے اور رینجرز نے پھینکا ہے۔ فوج تو وہاں انہوں نے ڈی چوک خالی کروائی ہے، بس انہوں نے 2 منٹ میں خالی کر دیے، وہاں سے چلے گئے۔ وہاں کوئی ڈیڈ باڈی آپ کو ملی ہو، کوئی لاش ملی ہو، کوئی آپ کو وہاں پہ کوئی زخمی ملے ہو، وہی جو زخمی ہوئے انہوں نے خود بیچاروں نے پہنچائے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ پاگل ہو گئے نے، انہوں نے اسی سنبھال لیں۔ تو جناب آپ خسرا اور موت کے کنویں میں جا کے ناچو، اور وہاں بھی شاید تم نہ ناچ سکو، اور تمہارا ڈانس ہم نے دیکھا ہے ایسے جو بالوں کو ایسے کرتا ہے نا،
تمہارے اندر خسرو والی آتے ہیں اور پنکی پیرنی جو جناب ساری رات جنگلوں میں بھاگتی رہی ہے اس کے ساتھ، تو کھڑے ہونا تھا نا. بس صرف ایک ہی بات ہے، مرد اگر ہوتے تو مرد ہوتے. عالیہ امین گنڈا پوری، تو علی امین نہیں ہے، تو ہے عالیہ امین گنڈا پوری. تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے کارکنوں کو ایندھن بنانے کی کوشش کی؟ اور سب سے بڑا نحوست والا تو وہ ہے جو جیل میں پڑا ہے. کون سے زخمی ہوئے ہیں جی؟ پنجاب میں سے ایک بندہ نہیں گیا. سلمان اکرم راجہ، حامد خان، یہ حماد اظہر، یہ کوئی پہنچے؟ کوئی بندہ ڈی چوک پہ نہیں پہنچا. آپ کہتے ہیں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، اور رکاوٹیں حکومت نے رکاوٹیں نہیں کھڑی کرنی. تم کو حکومت کہے آؤ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ جاؤ، تمہیں گلدستے پیش کرے. لیکن افسوس ہے تمہارے اوپر، تم نے صرف روس والا جو دورہ تھا نا اس کو خراب کرنا تھا، بس اس کو کرنا تھا. اب تم چلے گئے ہو. اب کہہ رہا جی میں جو شہید ہوئے ان کو 1-1 کروڑ دوں گا. کوئی شہید ہوا ہی نہیں، اس لیے اس نے کہا جی میں 1-1 کروڑ دوں گا. کون شہید ہوئے ہیں جی ان کا؟ شہید میں تو، اور وہ کوئی مرا بھی نہیں ہے. شہید تو بڑی دور کی بات ہے. شہید تو ہوئے ہیں بیچارے وہ رینجرز کے 4 بندے، 2 سپاہی پولیس والے، اور جو 150 سے زیادہ زخمی پڑا ہے وہ. یہ بھی تمہارے ذمہ ہے انشاءاللہ. اور اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں، حکومت کو کہہ رہے ہیں، عطا تارڑ، محسن نقوی، فوری طور پہ کتے کو کنویں سے نکالو. کنویں کا پانی صاف کرنا ہے نا تو پہلے کتے کو نکالو، پھر 40 ڈول باہر نکالو. تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکالو، اس عمران خان کو اسلام آباد سے نکالو. یہ میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، اسلام آباد سے اس کو نکالو. یہ ادھر ہی آپ آئیں گے نہیں انشاءاللہ، اب نہیں آئیں گے. اب کم از کم یہ 6 مہینے. یہ عمران خان بھی ہوتا نا وہ بھی ایسے ہی دم دبا کے بھاگتا. وہ تو پہلے ہی بھاگا ہوا ہے. جب وہ کلا کی تحریک چلی تھی تو یہ تہہ خانوں میں چھپ گیا تھا. جب اس کو پکڑنے کے لیے یہ آئے ادھر، کہتے جی میں 4 بہنوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور عورتیں بھی بیٹھی تھیں، 4 ہیں یا 3 ہیں، جتنی ہمیں نہیں پتہ. بیٹھا تھا تو پولیس والے آ گئے تو وہ میری بہنوں نے ان کو بات میں لگایا، اور میں 6-6 فٹ کی 2 دیواریں پھلانگ کے بھاگ گیا. بہنوں کو چھوڑ کے بھاگ گیا. کتے انسان منحوس گندے. تم رکھوالی کرنے والے ہو پاکستان کی. تم نے کشمیر بیچ کے دے دیا ہے. ہم اس لیے تم کو برا بلا کہہ رہے ہیں. 5 اگست کو کشمیر آپ نے انڈیا کو دے دی ہے. انڈیا والے کل بڑے خوش ہو رہے تھے کہ عمران خان دوبارہ اس کا جناب جلوس جلسہ آ رہا ہے. ان کی وہ دیکھ لیں ٹی وی پہ. پھر جب انہوں پتہ لگا کہ فوج حرکت میں آ گئی ہے، یہ تم پاکستان کو فتح کرنے آئے ہو. تمہارے اگلی دفعہ آؤ گے نا، ابھی تو میں نے کہا ہے کہ فوج حرکت میں آئی نہیں. صرف فوج آئی ہے ڈی چوک کو محفوظ کرنے کے لیے، کیونکہ روس کا صدر آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. بہرحال یہ ناچنے والیوں انقلاب نہیں لا سکتے، یہ ذہن میں رکھیں. یہ ادھر ہی کمرے میں بیٹھ پہ سوشل میڈیا پہ انقلاب آ جائے گا. وہ کہیں گے ہم نے خون سے 804 نمبر لکھ دیا ہے. تم 800 چور لکھو یا 804 لکھو، تمہاری قسمت میں اب دوبارہ آنا نہیں ہے. اور 47 بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں، 47 کتنے 500 بندے پکڑے گئے ہیں نا، اس میں سے 47 افغانی ہیں. اور اگر یہ 10,000 پکڑا جاتا اس میں سے کتنے نکلنے تھے. اور 45 مشین گنیں پکڑی گئی ہیں، ہینڈ گرنیڈ پکڑے گئے ہیں، آنسو گیس کے شیل والے مشینیں پکڑی گئی ہیں، وہ ٹرینڈ بندے پکڑے گئے ہیں. شاباش. پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد. شہباز شریف کی صبر اور حکمت عملی بھی اب ہم کہیں گے زندہ باد. ہمیں پہلے غصہ آ رہا تھا کہ جب ان کو پشاور میں کیوں نہیں روکا. آئندہ اگر کوئی ایسی حرکت کرے ان کو پشاور میں روکو. ہر بندہ اس وقت پریشان ہو رہا تھا کہ پشاور سے یہ چلے ہیں اور ڈی چوک تک آ گئے، ان کو کہیں رکاوٹ نہیں آئی. محسن نقوی صاحب یہ تمہاری کمزوری ہے. اب بھی ہم کہہ رہے ہیں یہ حکومت کی بھی کمزوری ہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہاں ہی روکتے گند کو.
वहाँ ही रोक दें। ठीक है, थैंक यू जी। अस्सलामु अलैकुम। ये असली वीडियो बड़ी अहम वीडियो है, देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको मुबारक हो। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का जो केस है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हक़ में हो गया है, बिल पास हो रहा है, सदर जरदारी ने उसके ऊपर दस्तखत करने हैं और फेडरल का जो डिपार्टमेंट है ना, फेडरल वाले, उनका पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला यह हो जाएगा। गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम इस बिल की मुखालफत नहीं करेंगे। तो जो पंजाब के हैं वो हमसे रब्ता कायम करें, और जिन्होंने पंजाब के वो लोग जिन्होंने अभी तक केस नहीं किया वो हमसे रब्ता कायम करें। उन फेडरल वाले भी और पंजाब वाले भी, उनको हम बताएंगे कि आपके केस ना करने से नुकसान क्या है और करने से फ़ायदा क्या है। वो रिटायर्ड पाकिस्तान के मुलाजमीन, हर वो मुलाजम जिसकी पेंशन लगी हुई है वो ये केस कर सकता है, हर वो मुलाजम। इसके लिए 2 कागजात चाहिए, शनाख्ती कार्ड की कापी, रिटायरमेंट का लेटर। वो मेरे इस फ़ोन नंबर पर रब्ता कायम करें 0300472552। मुनसिफ अवान एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। और अब देखें ये वीडियो।